اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اس انسان کو اپنے آپ کو عقل مند کہلانے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو دانشور کہلانے سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا مناسب ہے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود ہمیشہ غلط رہبر یا رہنما ملے تو اسے اپنی اطاعت شہاری کے دعوے سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی اور موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح روی کی ضد سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے اپنے بناؤ سنگھار سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطاکار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہی ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ انسان حکم عدولیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کا نام گناہ ہے۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہم اس شے سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسند کا باعث ہے۔ اس میں برائی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور وہ عبادت بھی جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے، اور ایسے عمل سے توبہ کرنا عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلطی ہے، اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا اصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جب انسان کی توبہ منظور ہو جاتی ہے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا انسان سے، اور جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ تعالیٰ احسان فرمائے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیتا ہے، اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بہت مہربان ہے۔
توبہ کرنے والوں کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدقے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے، اس راستے پر غلطی کے دوبارہ امکان ہوں۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ انسان نہیں سمجھتا خالق نے جس عمل سے روکا ہے اس سے رک جانا ہی شہادت کا ذریعہ ہے۔ نیکی پر گامزن کرنے کا عمل نیک اعمال سے زیادہ مستحسن عمل ہے۔ جس نے جتنے زیادہ لوگوں کو نیک بنایا اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ آنے والے زمانوں کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسانوں کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہوگا اسی ڈگری کی توبہ چاہیے۔ صاحب تحصیر کی تحریر اس کے نامہ اعمال میں بھی رکھی جائے گی۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوئی ہے اس کی باز پر اس سے ضرور ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں سے ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر انسان خوش نصیب ہو تو اپنی تحریر کو اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے استعمال کرے۔ گزشتہ پر توبہ کا مدعا یہی ہے کہ آئندہ اپنے الفاظ کے استعمال کو اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھا جائے۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا وکالت، تعلیم ہو یا کاروبار، الفاظ کا استعمال عمل کے میزان میں ضرور دیکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنا حلقہ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا ہی بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ اتنے ہی بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔